کلپ نمبر 1138۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 سے 20 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ترجمہ، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے مزید فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم چلنے لگو تو نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت سست، کیونکہ یہ دونوں باتیں مذموم ہیں، ایک میں تکبر کی جھلک ہے اور ایک میں چھچھورا پن ہے، بلکہ تم درمیانی چال سے چلو، نیز شور کرنے اور چیخنے چلانے سے احتراز کرو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ مقصود یہ کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے، اور اس میں کچھ فضیلت نہیں، جیسے گدھے کی آواز کے بلند ہونے کے باوجود مکروہ اور وحشت انگیز ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ ترجمہ، کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب کو اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں، اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ انہیں نہ علم ہے اور نہ عقل اور نہ کوئی روشن کتاب۔ الم ترو، کیا تم نے نہ دیکھا؟ اس سے پہلی آیت میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نصیحتوں کا بیان ہوا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی، اور اب یہاں سے وہ نعمتیں ذکر کی جا رہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر استدلال ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جیسے سورج، چاند اور ستارے، اور جو کچھ زمین میں ہے جیسے دریا، نہریں، کانے، پہاڑ، درخت، پھل، چوپائے وغیرہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، جس کے نتیجے میں تم آسمانی چیزوں سے نفع اٹھاتے اور زمینی چیزوں سے فائدے حاصل کرتے ہو۔ فَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ یہاں ظاہری اور باطنی نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جن میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ مختلف افراد کو مختلف نعمتیں عطا کی گئیں۔ ان مختلف اقوال میں سے 6 قول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ظاہری نعمت سے مراد اسلام اور قرآن ہے، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دیے، تمہاری پوشیدہ باتیں نہ کھولیں اور تمہیں سزا دینے میں جلدی نہ فرمائی۔ نمبر 2، ظاہری نعمت سے مراد اعضاء کی درستی اور صورت کا حسن ہے، اور باطنی نعمت سے مراد دل کا اعتقاد ہے۔ نمبر 3، ظاہری نعمت سے مراد رزق ہے، اور باطنی نعمت سے مراد حسن خلق ہے۔ نمبر 4، ظاہری نعمت سے مراد شرعی احکام کا حلقہ ہونا ہے، اور باطنی نعمت سے مراد شفاعت ہے۔ نمبر 5، ظاہری نعمت سے مراد اسلام کا غلبہ اور دشمنوں پر فتح یاب ہونا ہے، اور باطنی نعمت سے مراد فرشتوں کا امداد کے لیے آنا ہے۔ نمبر 6، ظاہری نعمت سے مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے، اور باطنی نعمت سے مراد ان کی محبت ہے۔ یہ تو چند نعمتیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی کثیر ہیں کہ انہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ، اور اس نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ تو کیا یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ عقل، اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے، اس لیے وہ جو کہیں گے جہالت اور نادانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی جرت اور لب کشائی انتہائی بیجا اور گمراہی ہے۔ شان نزول، یہ آیت نضر بن حارث، ابی بن خلف، امیہ بن خلف اور ان جیسے دیگر کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو بے علم اور جاہل ہونے کے باوجود
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جھگڑے کیا کرتے تھے۔ نوٹ: اس آیت کی تفسیر سے متعلق مزید کلام سورہ حج کی آیت نمبر 8 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں جو بات نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ عقائد میں کلام کرنے کو لوگوں نے بہت آسان سمجھ رکھا ہے، اور اگر عوام میں بیٹھ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے جیسے سیاست و ریاست کے ہر مسئلے پر کلام کرنے کو اپنا حق سمجھ لیا ہے، اسی طرح دین، اسلام، قرآن، ایمان، آخرت اور خدا کے بارے میں بھی بے سوچے سمجھے بس اپنے دماغ میں اپنی کوئی من پسند یا سنی سنائی بات بٹھا کر کلام کر لینے کو آسان سمجھ لیا ہے۔ یہ نہایت خطرناک روش ہے۔ سیاست وغیرہ میں لوگ مختلف نقطہ ہائے نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن عقائد اور دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں متعین طور پر وہی عقیدہ رکھنا فرض ہے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اور جسے امت مسلمہ نے اپنایا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی بھی شخص اپنی ذاتی رائے ہرگز نہ دے، بلکہ کوئی بات ہو تو فوراً یہی کہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا، اور میں اپنی رائے سے نہ کوئی بات کہنا چاہتا ہوں اور نہ امت مسلمہ سے ہٹ کر کسی کی رائے سننا چاہتا ہوں۔ علماء اور مفتیان کرام سے مسائل پوچھنے والوں کو نصیحت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم کے بغیر دینی احکام اور مسائل میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو علماء اور مفتیان کرام سے مسائل پوچھنے آتے ہیں، اور جب انہیں اپنی پسند اور مراد کے مطابق جواب نہیں ملتا تو وہ جاہلوں کی طرح جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک عالم اور مفتی کی ذمہ داری شریعت کے حکم کو بیان کرنا ہے، جبکہ عوام کی ذمہ داری اس حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ کہ بحث کرنا اور جاہلوں کی طرح جھگڑا شروع کر دینا تو کسی مسلمان کی شان نہیں بلکہ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، لہٰذا اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔